بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معلم القرآن کا ہمارا کورس چل رہا ہے اور اس کی 2 کلاسز ہماری مکمل ہو چکی ہیں، اور اگر تعارف کے ساتھ دیکھا جائے تو 3 کلاسیں رب العالمین کی توفیق سے مکمل کر چکے ہیں۔ پچھلی 2 کلاسوں میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ قرآن مجید کے وہ الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان الفاظ کو ہم کس انداز میں اردو کے بنا سکتے ہیں، تو اس کے متعلق ہم نے کچھ پڑھا۔ اور یہ کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے معلم القرآن، ہم نے پہلے بھی یہ بات ذکر کری تھی کہ اس کا اسلوب نہایت آسان ہے۔ یہ آپ کو سب سے پہلے وہ الفاظ سکھاتی ہے کہ جو الفاظ آپ کو پہلے سے آتے ہیں، صرف ان کے اندر ذرا سی رد و بدل کرنے سے آپ بآسانی پہچان لیتے ہیں کہ یہ الفاظ واقعی اردو میں بھی ہے، جیسے ہمارے پچھلے 2 اسباق گزر چکے ہیں، اور ایسے اسباق تقریباً 6 سے 7 گزریں گے جن کے اندر صرف الفاظ معنی کو ذکر کیا جائے گا، اور ان معنوں کو ذکر کیا جائے گا جو معنی ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مزید وہ کون سے الفاظ ہیں جو ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے اندر بھی وہ الفاظ آئے ہیں۔ میں خلاصے کے طور پہ دوبارہ وہ باتیں ذکر کر دیتا ہوں آج کے سبق کے اندر بھی، کہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ان الفاظ کے اندر سے آپ الف لام کو ہٹا دیجئے۔ مثال کے طور پہ الایمان، ہمارے پاس پہلا لفظ یہ ہے الایمان، اگر اس میں سے آپ الف لام ہٹا دیں تو یہ ایمان بن جاتا ہے، اور ایمان اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ الظلم، الف لام ہٹا دیجئے، ظلم، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ القبلۃ، اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا الف لام آپ ہٹا دیں تو قبلۃ بن رہا ہے، تو ہم نے دوسرے سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ جب گول تا آتی ہے تو اسے یا تو ہا سے بدل دیں یا لمبی تا سے بدل دیں۔ اس میں آپ نے غور کرنا ہوتا ہے کہ اگر اردو میں اس کو استعمال کروں تو یہ کون سا لفظ بن رہا ہے۔ اگر ہم لمبی تا سے بدلیں تو قبلت، قبلت اردو کا لفظ نہیں ہے، اگر ہم ہا سے بدل دیں تو قبلہ، تو یہ معنی صحیح ہو جائے گا۔ تو اور اس کا معنی بھی یہی ہے قبلہ، القبلۃ، اگر ہم اس کی اردو کریں تو قبلہ بن جاتا ہے۔ التوفیق، توفیق، الف لام ہٹا دیجئے تو یہ اردو کا لفظ بن گیا۔ العربی، عربی، عربی زبان ہے یا عربی بول چال ہے، یہ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ السریع، سریع کہتے ہیں جلدی کرنے کو، جلد بازی کو، کہ جلدی کی جائے یا جلدی کرنے والا، تو یہ ایک نیا لفظ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ہم جتنے بھی اسباق پڑھیں گے ان میں کچھ نہ کچھ نئے اسباق ضرور ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیا سبق ضرور ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی مثال میں پڑھا تھا الابن، بیٹا۔ اب ابن لفظ جو ہے وہ اردو میں عموماً استعمال نہیں ہوتا، ہاں بن لفظ استعمال ہو جاتا ہے کہ اقبال بن احمد یا احمد بن حنبل، یہ بن جو ہم لگا رہے ہیں اس کا مطلب بیٹا ہی ہوتا ہے، یعنی احمد بن حنبل یا محمد بن عیسیٰ، عیسیٰ کا بیٹا محمد۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی کچھ لفظ آئے ہیں، تو جتنے بھی نئے لفظ آئیں گے اس میں آپ نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو یاد کر لینا ہے، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو انڈر لائن کر لینا ہے، یا تو آپ الگ کسی ہائی لائٹ سے اس کو کر لیجئے یا پھر اس کے اوپر باکس بنا دیں، جیسے یہاں پہ یہ باکس بنا دیا ہے کہ یہ السریع نیا لفظ ہے، اس لیے ہم نے اس کے اوپر باکس بنا دیا تاکہ جیسے ہی آپ اپنی کاپی کو کھولیں، پیج کو کھولیں، تو آپ کو نظر آ جائے کہ یہ نیا لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اور اس کیا ہے کہ اس کا معنی لکھ دیجئے جلدی کرنا، تو اس طریقے سے آپ کو یہ معنی یاد ہوتے رہیں گے۔ آگے ہے الجسم،
جیسے جسم لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، الانسان انسان، المؤمنۃ مؤمنہ، مومنہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مومن مرد ہوتا ہے اور مومنہ عورت ہوتی ہے، المشرکۃ مشرکہ، مشرک مرد ہوتا ہے شرک کرنے والا، اور مشرکہ جو شرک کرنے والی عورت ہوتی ہے، مذکر اور مؤنث کا فرق ہے، النہر الف لام ہٹا دیجیے، نہر جو نہریں ہوتی ہیں سمندر کی اور پانی کی نہریں ہوتی ہیں تو اس کو نہر کہا جاتا ہے، اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہے، البحر بحر، بحر کہتے ہیں سمندر کو، نہر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بحر غالباً اردو میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں، بحر بس اردو میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کا معنی سمندر ہوتا ہے، الاذان آذان اردو کا لفظ ہے، اذان جو ہوتی ہے، الجمعۃ جمعہ، اچھا عربی میں اور اردو میں کہنے میں فرق ہے، ویسے تو اردو میں بھی جمعہ ہی کہنا چاہیے لیکن ہم کثرت کلام کی وجہ سے یا اردو میں بہت سے الفاظ ایسے حذف کر دیے جاتے ہیں اور ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے تو ہم جمعہ جمعہ کرتے ہیں کہ جمعے کو میں یہ کروں گا، جمعے کو کروں گا، اصل لفظ کیا ہے الجمعہ، خاص طور پہ جب آپ نے عربی میں بولنا ہے تو اس کو ایسے ہی بولنا ہے الجمعۃ وقفاً جمعہ، الحسرۃ، حسرت کے اندر آپ دیکھیں اگر اس کو لمبی تا سے بدل دیں گے، الف لام آپ نے ہٹا دینا ہے اردو کرتے ہوئے، حسرت آپ نے لمبی تا لگا دی تو یہ حسرت اردو کا لفظ ہو گیا، حسرت اور ندامت جیسے کہ استعمال ہوتا ہے۔ آگے ہے القسم، قسم اردو میں استعمال ہوتا ہے قسم کھانا، الفتنۃ فتنہ لفظ معروف ہے، الکفر کفر، الخبر خبر، خبر یعنی کہ جاننا، یا خبر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے خبر نامہ جسے کہتے ہیں، جسے میں کہتا ہوں ٹینشن کی دکان، یقین جانیے خبر نامہ ٹینشن کی دکان ہوتا ہے، اور انسان اگر اپنے آپ کو ٹینشن میں اور پریشانی میں لانا چاہے تو وہ مستقل خبریں دیکھتے رہا کرے، وہ ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو خبر نامہ یہ بات بتلاتا ہے کہ دنیا خوف میں رہ رہی ہے، دنیا کے اندر مصیبتیں زیادہ ہیں، دنیا کے اندر شر زیادہ ہے، دنیا کے اندر جو ہے وہ عذاب زیادہ ہیں، اور دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کم ہے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں اللہ کی رحمت زیادہ ہے یا اللہ کا غضب زیادہ ہے، اللہ کی مہربانی زیادہ ہے یا اللہ کا ناراضگی زیادہ ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے، آپ اگر موبائل کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہاں آپ کے ارد گرد، آپ کے پڑوس میں، آپ کی گلی میں اور آپ کے محلے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو معذور ہیں اور کتنے لوگ صحیح سالم ہیں، آپ یہی کہیں گے نا کہ ہزار میں سے دو چار لوگ ہی معذور ہیں، یا کتنے لوگ نابینا ہیں، آپ یہی کہیں گے ہزار میں سے دو تین لوگ نابینا ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ یہی کہیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ خبروں سے دیکھ کے بتائیں، خبروں میں تو آپ کو روز بتائے گا، کبھی سیال کوٹ کی، کبھی لاہور کی، کبھی اسلام آباد کی، کہیں نہ کہیں سے اس کو خبر لے کے آنی ہے۔ آپ حقیقی نظر سے دیکھیں گے تو آپ کے چاروں طرف آپ کو امن نظر آئے گا، آپ دیکھیے اس کو کہ کتنے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کتنے لوگوں کی وفات ہوتی ہے، ہم اگر آس پاس دیکھیں تو ہمیں یہی نظر آئے گا نا کہ ہزاروں لوگوں میں سے ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو چار لوگ ہو جاتے ہیں، تو کتنا غم کی بات ہوتی ہے نا۔ لیکن حقیقت کے طور پر اگر ایسا ہوتا کہ ہر 2 دن بعد ہی خاندان سے ایک بندہ جا رہا ہے تو دنیا کتنی مشکل ہو جاتی۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم مشکل میں ہیں، ہم مصیبتوں میں ہیں۔ ہم نے یقین جانیے دنیا کی مصیبتوں کو، دنیا کی پریشانیوں کو بڑا سمجھ لیا ہے، کیونکہ آخرت کی پریشانیوں کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اگر ہمیں آخرت کی فکر ہو نا تو یقین جانیے دنیا کی فکر کم ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ خبر سے کچھ بات آئی تو میں نے سوچا اس کو ذکر کر لیتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے القتل، قتل، قتل کرنا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یا اس کے معنی جنگ بھی آپ کر سکتے ہیں، النکاح، نکاح سب جانتے ہی ہیں، السؤال سوال کرنا، الصف صف، صف بندی کی جاتی ہے نماز کے اندر، جو صف بنائی جاتی ہے اس کو صف اردو میں بھی کہا جاتا ہے، الوصیت وصیت کرنا، ایک شخص جو ہے جو جس کو ایسا لگے کہ اب میں فوت ہونے والا ہوں
یا میری زندگی کے بہت کم ایام باقی ہیں، تو وہ وصیت کرتا ہے۔ وصیت کے الگ احکامات ہیں جو انشاءاللہ کسی مقام پہ ذکر کریں گے۔ الشفاعت، شفاعت کرنا، سفارش کرنا، اردو میں بھی بڑا استعمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شفاعت کریں گے لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے، جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دے گا کہ آپ سر اٹھائیے اور جو ہے وہ سفارش کیجیے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈائریکٹ شفاعت نہیں کریں گے کہ قیامت والے دن جائیں اور جا کے سفارش کرنا شروع کر دیں، نہیں۔ سفارش میں کیا ہوگا کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا کہ ارفع رأسک اشفع تشفع، کہ سل تعطا، آپ اپنے سر کو اٹھائیے اور آپ سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہی کر سکے گا، ہر بندہ اٹھ کے نہیں کر سکتا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی بندہ آ کے بادشاہ کے سامنے آ کے وہ سفارش کر دیتا ہے، بیچارہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ کبھی مجبوری کی وجہ سے، کبھی محبت کی وجہ سے، کبھی جو ہے وہ اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی سفارشوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سفارش کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اسی کے لیے ہوگی، اور سفارش کرنے والا بھی وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ القبر، قبر معروف لفظ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں پہ انسان جو ہے وہ فوت ہو کے چلا جاتا ہے وہ اس کے لیے قبر کہلاتی ہے۔ عموماً یہ مٹی کے گھڑے کو قبر کہا جاتا ہے۔ النفع، نفع، نفع حاصل ہونا۔ الاحسان، احسان۔ التلاوہ، تلاوت، اردو میں بھی استعمال ہے۔ الخلیفہ، خلیفہ یعنی حکمران۔ الحب، حب کہتے ہیں محبت کو۔ حب، یہ دیکھیں یہ پھر ایک نیا لفظ آ گیا۔ حب کسے کہتے ہیں؟ محبت کو۔ اب یہ حب نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ اسی طرح الباب، دروازہ، یہ بھی ایک نیا لفظ ہے۔ الباب دروازے کو کہتے ہیں۔ الشریک، شریک ہونا، پارٹنر ہونا، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مشورہ دیتا ہو۔ الطاقت، طاقت میں وہی ہمارا رول اپلائی ہوگا، الف لام ہٹا دیں گے طاقت کے اندر۔ اب دیکھیں گے اردو میں کیسے استعمال ہو رہا ہے، آخر میں ہا لگانے سے یا لمبی والی تا لگانے سے۔ تو طاقت، آخر میں ہم تا لگا دیں گے تو یہ اردو کا لفظ بن جائے گا۔ المتاع، متاع کہتے ہیں ساز و سامان کو، یہ بھی ایک نیا لفظ آ گیا۔ تو یہ جو نئے لفظ آئیں گے وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم آگے مزید لفظوں کو جب بڑھانے پہ آئیں گے، جب ہم ایک لفظ کے بجائے دو لفظوں پہ، تین لفظوں پہ، چار لفظوں پہ ہم آئیں گے، اس طریقے سے آیات کا ترجمہ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم تھوڑی سی محنت کریں گے اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے کلام کے خاطر۔ اور اللہ رب العالمین کے کلام کو سیکھنے کے متعلق آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ کلام سیکھنا، یہ ایک کلمہ جو آپ سیکھ رہے ہیں نا، مثال کے طور پہ المتاع، اب آپ نے یہ سیکھ لیا، المتاع کا مطلب ساز و سامان ہے، یہ آپ کا خالی المتاع کیا نا کوئی رائے گاہ نہیں گیا کہ آپ کو اس پہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس میں الف لام میم تا الف عین، یہ 6 حروف ہیں۔ یہ 6 حروف آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کے خاطر سیکھے ہیں اس قرآن کو سیکھنے کے لیے، تو 60 نیکیاں اللہ کے نبی سے واضح طور پہ موجود ہے۔ یہ بات 60 نیکیاں آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو اس الفاظوں کو چھوٹا نہ جانیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے رب العالمین کی طرف سے اگر آپ کو یہ قرآن سیکھنے کی نعمت مل رہی ہے۔ القتال، القتال، قتال لفظ معروف ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مشق کی طرف۔ ان الفاظ کا آپ نے ترجمہ بتانا ہے۔ الجسم والانسان والنہر والبحر الاحسان والاذان والکفر الخبر القتل الاحسان۔ ان الفاظ کی آپ نے عربی بتانی ہے۔ انسان، نہر، ایمان، کفر، وصیت، سورج، جسم، خلیفہ، اذان اور جمعہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اور ان الفاظ سے آپ نے
جو ہمارا پرانا طریقہ ہے کہ ان میں سے جس آیت کا آپ کو معنی آتا ہے، جیسے والفتنة اشد من القتل، اب اس آیت میں سے آپ کو مثال کے طور پہ فتنہ لفظ ہم نے پڑھ لیا، ہمیں پتہ ہے فتنہ کسے کہتے ہیں، آزمائش کو کہتے ہیں، یا فتنہ لفظ بھی بذات خود اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اشد من، یہ دونوں لفظ نہیں پڑھے ہم نے، القتل الف لام ہٹا دیں، قتل جنگ کو کہتے ہیں، تو یہ ہمیں اس کا معنی آتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان پانچوں کی پانچوں آیات کے حصوں کے اندر، یعنی قرآنی قطعات کے اندر دیکھنا ہے کہ کس کس لفظ کا مجھے ترجمہ آ رہا ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کر دینا ہے۔ اسی طرح اگلی مثال کے اندر بھی آپ نے یہی کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کون کون سے الفاظ آپ کو آتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں یہ بات بھی ضرور کرنا چاہوں گا کہ صرف اس لفظ کو ہائی لائٹ کریں جس کا معنی آتا ہے۔ جیسے اب یہاں پہ فَبِظُلْمٍ، اب ظلم کا ترجمہ تو ہمیں آتا ہے، ظلم کسے کہتے ہیں، ظلم سے پہلے با ہے، اب اس کا مطلب ہمیں نہیں آتا تو ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے باقاعدہ، خاص طور پہ فا کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا تو اس کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بے معنی ہو، اس کا معنی ضرور ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اور ہم اس کا آگے چل کے معانی پڑھیں گے کہ فا لگنے سے کیا فرق پڑتا ہے، با لگنے سے کیا فرق پڑتا ہے، لام لگنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔